جی السلام علیکم جی ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن پلیز ایک ریکویسٹ کروں گا، اس میں مجھے کمنٹ بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آگے اور لوگ بھی دیکھیں، اور کمنٹ میں مجھے بتا دیا کریں میری کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، تاکہ میں اس کو دور کر سکوں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے پولیس کے اوپر۔ ڈیرہ غازی خان کی پولیس بڑی چاق و چوبند ہے۔ ہمارے کچھ سینئر ایس ایچ اوز ہیں، جس میں رانا اقبال تھانہ صدر میں ہے، اچھے کام ہے، اچھی کارکردگی ہے۔ اس طرح چودھری علی محمد تھانہ گدائی میں ہے، ان کی بھی بڑی اچھی کارکردگی ہے۔ بہت سینئر بندے ہیں، علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں، جرائم کو سمجھتے ہیں، علاقے کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، انہیں کنٹرول کر لیتے ہیں جرائم پہ۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تھانہ گدائی میں 4 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو، پچھلے ماہ کی اپریل کی 3 یا 4 تاریخ کو، یہاں ڈیرہ غازی خان جامپور روڈ کے اوپر جھگیاں لگی ہوئی ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، دن کو بھیک مانگتے ہیں، رات کو وہاں جھگیوں میں سوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کی نوجوان بچیاں بھی ہیں۔ اب وہاں پہ ان کے جو مرد ہیں نا، تقریباً 70% مرد نشہ کرتے ہیں، جوا کرتے ہیں، عورتوں بیچاریوں کو کمائی پہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ لوگ ایک سمیرہ بی بی ہے یا سمیہ بی بی ہے، کوئی ایک خاتون تھی، اس کو انہوں نے 3 یا 4 اپریل کو مارا، تشدد کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی۔ اہل علاقہ اکٹھے ہو گئے، باقی لوگ پولیس کو 15 پہ کال کی، پولیس بھی آ گئی، ان لوگوں کو بھی لیا، پکڑ کے تھانے لے گئے۔ وہاں پہ ان کو چھڑانے کے لیے بھی ایک شخص آیا ہوا تھا، اس کو بھی 1-2 تھپڑ پڑے، جو بھی تھا وہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ خیر وہاں پہ ایس ایچ او صاحب نے کہا جی آپ اپلیکیشن لکھ کے دے دو۔ پولیس بھی یہاں پر آئی، یہاں پہ موقع پہ آ کے ان لوگوں کو لے گئی، ان بندوں کو بھی پکڑ کے لے گئی۔ خیر وہاں پہ غریب لوگ تھے، کچھ لین دین ہوا ہوگا، تو وہ جو سمیہ بی بی تھی جس کے اوپر تشدد کیا یا جس کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی، اس بیچارے نے درخواست دی اور پھر تھانوں کے چکر لگاتے رہے۔ وہ جو دوسری پارٹی تھی، 3-4 عورتیں تھیں، 3-4 مرد تھے جنہوں نے آگے انہیں مارا، بس اس ٹائم مرد تھے کچھ جنہوں نے اس عورت کے ساتھ، سمیہ بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ خیر یہ سمیہ بی بی تھانوں میں ڈی پی او کے پاس چکر لگاتی رہی۔ 10 دن گزر گئے۔ 13 تاریخ کو اس کی والدہ حنیفہ مائی، زوجہ گلزار احمد، حنیفہ مائی اپنے گھر میں موجود تھی، تو 3-4 عورتیں آ گئی، 3-4 مرد آ گئے، ڈنڈوں سے اینٹوں سے لیس تھے، جنہوں نے آ کے 60 سالہ بوڑھی عورت پر تشدد کیا۔ اس کو اچھا خاصا مارا، اس کو زخمی کر دیا، اس کا ایک شولڈر کا مسئلہ ہو گیا، اس کے پیٹ پہ نشان، کمر پہ اینٹوں کے نشان، میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کی۔ اس بیچارے کو بہت برا مارا۔ وہی ہوا، 15 پہ کال ہوئی، پولیس آئی، پھر انہیں لے گئی تھانہ گدائی میں۔ وہاں پہ جناب محرر سے انہوں نے خان محمد اے ایس آئی کے ذمہ لگا دیا۔ بعد میں خان محمد نے کہا جی میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، میرا علاقہ تو دوسرا ہے۔ خیر وہ درخواست 3-4 دن پڑی رہی، گم ہو گئی، کسی کو نہیں ملی۔ مطلب اس عورت کو انصاف میں تاخیر شروع ہو گئی۔ اب وہ بیچاری 60 سال اور ڈوٹی کسی طرح مجھ تک پہنچ گئی۔ میرا ایک دوست ہے معشوق علی، اس کے تھرو، بھئی کیا ہے بی بی تیری بات کرتے ہیں، اماں ہیں، اماں کو لے کے گئے تھانے، انہوں نے کہا جی کرتے ہیں، اس کا کرتے ہیں، آپ اپلیکیشن نہیں لکھ کے دے دو۔ نئی اپلیکیشن لکھ کے دے دی، اور میڈیکل منگوایا عورت کا، جو میڈیکل ڈاکٹر دیا تھا پولیس نے جب اسے لے گئی تھی زخمی عورت کو۔ میڈیکل میں کوئی ہڈی ہے تو ہمارا قانون بھی تو عجیب سا ہے نا، ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی سر پہ جتنا مرضی کٹ ہو، ڈاکٹر اس کا جو ہے نا کوئی ایم ایل سی میں نہیں بناتے۔ ہڈی ٹوٹ جائے وہ مجبوری ہے، وہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ میں نے کہا یار یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا۔ خیر ڈاکٹر صاحب نے وہ لکھ دیا کہ بھئی اس کو یہاں چوٹ لگی، تو پولیس نے بھی ڈاکٹ میں لکھا یہاں چوٹ لگی، یہاں چوٹ لگی۔ مطلب جسے یہ واضح ہو گیا کہ حنیفہ بی بی کو جو ہے مارا گیا اینٹوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، اس کی کمر کے اوپر ڈنڈوں کے نشان اب تک موجود ہے مہینہ گزرنے کے باوجود۔ خیر انہوں نے کہا جی ایک اور اپلیکیشن لکھ کے دیں، وہ گم ہو گئی ہمارے سے۔ نئی اپلیکیشن لکھی گئی، وہیں پہ ایک صاحب موصوف تھے، انہوں نے اپلیکیشن لکھ دی۔ عمر منشی تھے، ان سے بات ہوئی، یار عمر صاحب نے کہا جی میں انہیں کر دوں، ٹھیک ہے ہوگی بات۔
اس کے بعد 1 دن 2 دن پھر پتہ چلا جی وہ یہ جو 354 کا دفعہ ہے یہ لگوانے کے لیے جو ہے نا ڈی پی او سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ بھائی لو اجازت، ہم نے کیا ایک عورت کو مارا ہے، ایک عورت کے اوپر تشدد کیا، تم اجازت لو۔ خیر اجازت کے لیے 4 دن لگ گئے جی۔ ڈی ایس پی سٹی جو ہے ریحان رسول صاحب کے پاس درخواست گئی ہوئی ہے، ریکویسٹ کی ریحان رسول صاحب کے پاس جا کے، انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس درخواست آئی ہوئی ہے، میں بھیج دیتا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا وہ درخواست، وہ جو 1 ماہ پہلے سمیہ بی بی کو مارا تھا وہ درخواست تھی۔ اور اللہ کے بندو، اس جس میں عورت کو تشدد مارا پیٹا گیا اس کے میڈیکل کے لیے تم نے 10-12 دن لگا دیے، اب اس کا تو کچھ کرو۔ وہ جی سوری جی اس کی اپلیکیشن دوبارہ لکھی گئی، تیسری مرتبہ اس کی اپلیکیشن لکھی گئی، وہ اپلیکیشن بھیج دی گئی ڈی ایس پی کے پاس۔ ڈی ایس پی صاحب نے ایز پر لا لکھ کے بھیج دیا۔ ایز پر لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کے مطابق۔ قانون کے مطابق کیا؟ اس عورت کے گھر میں گھس کے اس کو مارا گیا، واضح ہو گیا، پولیس جا کے اس کو برآمد کر کے لے کر آئی۔ 354 ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو اس کے گھر میں گھس کے مارا جائے یا عفت میں خلل جو بھی ہے وہ لگتا ہے۔ بے شک اس کے سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی، بازو نہیں ٹوٹا، کاندھا نہیں ٹوٹا، ٹانگ نہیں ٹوٹا، مارا تو گیا اس عورت کو، کیا مارنا جرم نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا، اس عورت کا جو ہے نا کہا جی 354 دیں گے۔ اور یار عدنان چودھری علی محمد یار کی پرچہ ہونا ہے فرو، میں نے کہا چوہدری صاحب اس عورت کے اوپر تشدد ہوا ہے، کوئی شفقت کرے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈی ایس پی صاحب نے بھیجی ہے۔ اب ڈی ایس پی صاحب کے پاس آئی، عمر صاحب جو مورن ہے انہوں نے اٹھا کے بھیج دی ڈی پی او کو۔ اور یار ڈی ایس پی صاحب سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں عدنان بھائی میں نے تو لکھ دیا ہے ایز پر لا کے، قانون کے مطابق جو کارروائی ہوتی ہے کریں۔ قانون کے مطابق انہوں نے لکھ دیا، دفعہ 354 ہے، 337 A1 ہے، F2 ہے، 337 ہے، جتنا بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ لگاؤ۔ اب وہ دفعات لگانے کی انہوں نے ڈی پی او کو بھیج دی۔ ڈی پی او صاحب کے بعد 2 دن پڑی رہی، عدنان خلیق صاحب کو ریکویسٹ کی گئی، پرسوں انہوں نے کہا جی میں دے دیتا ہوں، ڈی پی او صاحب سے مارک کر آگے پرسوں جا کے دیا تو وہ درخواست ویسی کی ویسی ڈی ایس پی صاحب کے ایز پر لا لکھی ہوئی درخواست واپس آ گئی۔ مجھے کہا جی آپ خود جا کے تھانے دے دیں، میں تھانے چلا گیا، تھانے جا کے درخواست جمع کرا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی چودھری علی محمد صاحب آئیں گے تو وہ ان سے آپ کو ایف آئی آر دیں گے۔ چودھری صاحب سے فون پہ بات ہوئی، چودھری صاحب نے کہا جی میں تو مصروف تھا، یہ تھا، اب تھانے جاؤں گا۔ اب بات یہ ہے یار کہ وہ عورت، آج دیکھیں آپ 3 تاریخ ہو گئی ہے، 13 تاریخ کو اس کو مارا گیا تھا، 20 دن تو یہ ہو گئے اس کو مارے ہوئے۔ اس سے 10 دن پہلے اس کی بیٹی کو مارا گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی گئی، اس کی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چودھری علی محمد ایک کمپیٹنٹ ایس ایچ او ہیں، ان کا عملہ، میں تو حیران ہوں کہ چودھری علی محمد نے 4 مرتبہ کہا ہے کہ یار اس کو بھیجو، اور 4 مرتبہ ان کے عملے اے ایس آئی نے، منشیوں نے اس کی درخواست کو گم کر دیا۔ مجھے بتائیں جب تھانے سے درخواست گم ہو جائے گی وہ تھانہ کیسے محفوظ رہے گا؟ میں ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس چیز پہ نوٹ کریں کہ ایک عورت جس کو مار پیٹ کی گئی، پہلے 10-12 دن اس کو لٹکا دیا گیا کہ تیرا میڈیکل آئے گا تو تیری جو ہے نا ایف آئی آر ہوگی۔ وہ عورت اپنے آپ کو تحفظ دلانے کے لیے میڈیکل کر رہی ہے، مسلسل اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تجھے ماریں گے۔ جب اس کو مارا گیا اس کے بعد پولیس آئی، پولیس لے گئی، دوسرے ملزمان کو چھوڑ دیا گیا، پھر بھی اس کی ایف آئی آر 20 دن ہو گیا نہیں ہو سکی۔ اس کا میڈیکل آ گیا، میڈیکل بھی آ گیا، اس میں آ بھی گیا کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا کہاں کا، لیکن ہڈی نہیں ٹوٹی گئی، نو فریکچر لکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا اس کو مار پڑی، اس کے یہاں آنکھ پھاڑ دی گئی، اس کے بازو پہ، اس کے پیٹ کے اوپر زخم کے نشان ہے، اس کے کمر کے اوپر ڈانگیں ماری گئیں، لیکن کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اور یار ہمارا قانون تو یہی ہے، ہڈی ٹوٹے گی تو ایف آئی آر دیں گے، نہیں تو تھپڑ چھپڑ مارنا، ڈانگیں مارنا تو مذاق ہو گیا نا، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ ایک 60 سالہ عورت کو ڈانگیں مار کر اس کا ستیہ ناش مار دیا، اس کو خون و خون کر دیا، لیکن ہڈی نہیں ٹوٹی، اس کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب ڈی پی او صاحب کی طرف بھی گئی، واپس آ گئی، خیری صلاح اسی طرح سے وہ مارک نہیں۔ مجھے پتہ ہے ڈی پی او صاحب کے پاس اگر وہ درخواست گئی ہے تو کیوں نہیں اس پہ کارروائی ہوئی؟ ڈی ایس پی صاحب نے اگر ایز پر لا لکھ کے دے دیا تو ایسے جو چودھری علی محمد کیوں نہیں اس کی کارروائی کرتے؟ اب وہ عورت اس وقت تک ذلیل ہو رہی ہے، اب کیا کرے وہ اپنی عزت بچائے، روئے، چیخے پیٹے، کیا کرے؟ پھر وہی کرے اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے۔
क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए। डेरा गाजी खान में डीपीओ ही है ना सबसे बड़ा, एसएचओ चौधरी अली मोहम्मद एक कंपिटेंट एसएचओ है, मगर उनकी अपने थाने में इतनी नहीं चलती कि उनके कहने के ऊपर कोई मेडिकल कराया जाए या किसी डीपीओ से या डीएसपी से जो है ना उसकी परमिशन ली जाए। मतलब चौधरी अली मोहम्मद के कहने के बावजूद वो दरखास्तें गुम हो जाती हैं। एक थाने से डीपीओ साहब दरखास्त क्यों गुम होती है, इसके किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक थाने में अगर 6 मरतबा दरखास्त लिख के दी गई है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। क्या मुल्जिम पार्टी इतनी स्ट्रांग है या ऐसा कोई मसला है कि थाने में से दरखास्त वो गुम करा देती है। एक गरीब औरत इंसाफ के लिए कहाँ जाए। पहले तो यहाँ पे था कि चलो वजीर आला तक किसी तरह रसाई कर लेते, अब तो वजीर आला भी लाहौर का है। वो बेचारी गरीब औरत कहाँ जाए, उसको इंसाफ हनीफा माई को इंसाफ कहाँ से मिले, जिसको मारने वाले आज भी उसके घर के सामने कैके लगा के गुजरते हैं, उसके घर के सामने चरसे पीते हैं, सिगरेट पी के नारे लगा रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं। इन तमाम बातों का पुलिस को पूरा पता है कि इन झुग्गियों में जुआ होता है या शराबें चलती हैं या चरसे चलती है, लेकिन नो, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। पता नहीं वो लोग कितने स्ट्रांग है, कितने पावरफुल है, या हमारी पुलिस इतनी कमजोर क्यों है कि एक हनीफा माई जैसी 60 साल औरत को तशद्दुद करके खून खून कर दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। मैं फिर जो साहिब इख्तिदार लोग हैं या साहिब इख्तिदार लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि खुदारा किसी तरह अगर आप लोगों का कहीं हायर अथॉरिटी से ताल्लुक है तो इस हनीफा माई की रिक्वेस्ट सुने, उसकी अपील सुने और उसकी कार्रवाई करें, ताकि मुल्ज़मान जिन्होंने पहले हनीफा माई की बेटी के साथ बदतमीजी की कोशिश की, फिर हनीफा माई को मारा, अब भी वो हनीफा माई को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, कम अज कम उन्हें ये तो एहसास हो जाए कि गरीब भी एफआईआर करा सकता है, गरीब की भी सुनवाई होती है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। डीपीओ साहब से गुजारिश करूंगा, आरपीओ साहब से गुजारिश करूंगा, पुलिस महकमे से गुजारिश करूंगा कि खुदारा हनीफा माई को इंसाफ दिलाए, या इसे कह दिया जाए कि भाई भी तेरे साथ जो किया वो इतने मजबूत है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छोड़ दे, जान छुड़ाए, वो भी चली जाए। बहरहाल अल्लाह पाक हनीफा माई को इंसाफ दिलवाए और इन पुलिस वालों को जो है थोड़ी सी हया जरूर दे कि ये लोग एक 60 साल औरत के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अल्लाह हाफिज।